اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور وہ خالق و مالک اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارا اور ہماری اولادوں کا مستقبل محفوظ اور روشن فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے خطبہ میں بھی میں نے سورہ بقرہ کی انہی آیات سے پیشتر آیات کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، جس کے ضمن میں حضرت سیدنا جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے۔ انہی آیات بینات کا آج ایک تسلسل ہے جس کا ذکر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے سلامتی فکر کے ساتھ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی سعادت بخش دے۔ اللہ سبحانہ ہمیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سیرتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت میسر فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کی معروضات کا آخری حصہ جو تھا اس میں ذکر یہ کر رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ دعاؤں کا، جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں بلد الامین شہر مکہ، اللہ سبحانہ اس کی حرمتوں کو ہمیشہ برقرار رکھے، اس مقدس شہر اور اس ایریے کی سلامتی اور امن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی۔ یہاں کے مکینوں کے لیے آپ نے وسیع اور پھلوں کے رزق کی دعا کی، جسے اللہ سبحانہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ یہ اللہ کے خاص فضل کی دلیل ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی رب العزت کی بارگاہ میں عزت اور شرافت کی دلیل ہے۔ پھر اس مقام پر ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس طرز کی آیتوں میں جہاں لفظ از ظرفیہ قرآن کریم کی آیات کی ابتدا میں ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے علماء، مفسرین، اکابر یہاں اذکر کا لفظ مقدر مانتے ہیں،
گویا اللہ سبحانہ رسول رحمت یعنی ہمارے آقا و مولا حضور سید الانبیاء کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب وہ وقت یاد کرو نا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس مقدس گھر یعنی بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہاں ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ سمجھنے کے قابل ہے، میری درخواست ہوگی کہ آپ تمام احباب نہایت توجہ سے سنیں گے۔ قرآن مقدس کے ان الفاظ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قواعد کا لفظ قاعدہ کی جمع ہے جس کا معنی بنیادی امر۔ یہاں سے ائمہ مفسرین نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اولاً تعمیر نہیں کیا بلکہ اس مقدس گھر کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، جو مرور زمانہ سے حوادثات زمانہ سے بلڈنگ منہدم ہو گئی تھی لیکن بنیادیں باقی تھیں، اور انہی بنیادوں کے اوپر جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پاک گھر کو اٹھایا۔ گرچہ کچھ کج فکر قسم کے لوگ یہ بحث کرتے ہیں لیکن مجھے اس میں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اصل نقطہ نظر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے قرائن اور شواہد تاریخ اسلام میں ان ساری چیزوں کو بحث کرنے کے بعد علماء نے نتیجہ جو اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کے حکم سے بنایا گیا اور جسے لوگوں کے لیے مرکزی حیثیت عطا فرمائی گئی وہ بیت اللہ ہی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ پہلے گھر موجود نہیں تھا۔ قرآن مقدس چوتھے پارے میں اللہ سبحانہ کا یہ ارشاد موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے مرکز کے طور پر ٹھہرایا گیا اللہ کے حکم سے وہ بیت اللہ ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کی بے پناہ نشانیاں ہیں، یہ ہدایت کا مرکز ہے، اور یہی وہ پاک جگہ ہے کہ جس میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ معزز حاضرین، میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلا گھر، اور یہیں سے یہ قرۂ ارضی پھیلا ہے۔ اگر آج کوئی سائنسی علوم کی بنیاد پر زمین کا مرکز نکالنے کی کوشش کرے اور اس میں کامیاب ہو تو مرکز بیت اللہ ہی ہوگا۔ یہی وہ پاک گھر ہے جس گھر میں حضرت سیدنا آدم کا نزول ہوا، یہی وہ پاک گھر ہے
جس گھر کی زیارت کا شرف تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پاتے رہے، یہی وہ مقدس مقام ہے جسے اللہ سبحانہ نے ہدایت کا مرکز قرار دیا اور مثابۃ للناس قرار دیا، جیسا کہ پچھلی آیت میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان منہدم بنیادوں کو اثر نو تعمیر فرمایا، اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر پر جو آج ہم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا منظر دیکھتے ہیں، یہ بنیاد وہی ہے جسے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ یہ عمل حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، میں نے پچھلے جمعے بھی اس میں اشارہ کیا تھا کہ اس مقام پر آپ کے ساتھ جناب سیدہ حاجرہ، آپ کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی اماں، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے لخت جگر، یہ موجود تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں، نفوس قدسی ہیں، جن کی برکت سے یہ جگہ آباد ہوئی ہے۔ بائبل یا آج کی جو انجیلیں چھپ رہی ہیں یا دیگر لٹریچر جو عیسائی یا یہودی دنیا میں شائع ہو رہا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جگہ حضرت اسحاق نے آباد کی ہے، آپ کے ساتھ حضرت اسحاق تھے۔ بالکل میں بڑے جچے تلے الفاظ میں آپ کی خدمت میں بغیر کسی بحث کے عرض کرتا ہوں کہ جملہ دلائل اور تاریخی حوالہ جات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب سیدنا اسحاق کا اس ایریے میں آنا ثابت ہی نہیں ہے۔ اس پاک جگہ کو آباد کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابراہیم کی معیت میں وہ محمد الرسول اللہ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ تو یہ بھی ثابت کرتے ہیں اور کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مقام پر جو قربانی مشہور ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی بلکہ حضرت اسحاق کی ہوئی ہے، مگر قرائن اور شواہد اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے، اور یہود و نصارہ اس مسئلے میں اس قدر وہ پور ہیں کہ کوئی دلیل تاریخ کی ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیتی۔ قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہی ہوئی ہے، اور آپ ہی حضور نبی اقدس علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کی لائق ہے کہ آج امت مسلمہ میں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نسل ابراہیمی جو سیدنا ابراہیم کی فکر پر کھڑی ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہی امت ہے۔ چنانچہ اس کی سادہ سی مثال کہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم 5 وقتہ نماز میں ہر نماز کے خواہ و نفلی ہو فرضی ہو، ہر نماز کے اختتام پر ہم جیسے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور صلوات کا سوال کرتے ہیں، ویسے ہی ہم جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلوات و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقدس نظریات، دین حنیف، ملت ابراہیمی کی اگر کوئی وارث ہے تو وہ صحیح طور پر امت مسلمہ ہے۔ بلا شبہ کہ نسل ابراہیمی سے ہی بنو اسرائیل بھی ہیں، مگر آپ کے فکر سے وہ ہٹ چکے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے یہ وضاحت فرمائی کہ آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، آپ دین حنیف پر تھے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم کے زمانے کے بعد حضرت عزیر کو یہودیوں کا خدا کا بیٹا قرار دینا، انہیں معبود سمجھنا، بچھڑے کی پوجا کرنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو آج تردید کرتے ہیں اس امر کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ چکے تھے اور اپنی فکر میں گمراہ ہو چکے تھے۔ اگر آج بھی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اگر کوئی امت ملت ابراہیمی پر کھڑی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی امت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ارشاد فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو نا کہ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر سیدنا اسماعیل اس مقدس گھر کی بنیادیں بلند فرما رہے تھے۔ اللہ سبحانہ اگر آپ کو توفیق دے تو میں یہاں آپ کی سہولت کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اردو خوان حضرات کے لیے جو عربی بڑی کتابوں کے ساتھ اتنا شغف نہیں رکھتے، سمجھ نہیں پاتے۔ میرے شیخ و مرشد استاذی مکرم حضرت سیدنا علامہ ابو النصر محمد منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلد الامین کے نام سے مکہ مکرمہ کی تاریخ پر ایک بڑی پرمغز کتاب تحریر فرمائی، جس میں یہ ساری باتیں ہمارے لیے سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ توفیق دے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، آپ کو سمجھ آئے کہ تاریخ مکہ کیا ہے، یہ پاک شہر کیسے آباد ہوا، اللہ کے نبیوں نے اس مقدس شہر کی طرف کس غرض سے سفر کیا، اور بیت اللہ شریف کی شرف و عزت جو اللہ سبحانہ نے اس پاک گھر کو عطا فرمائی وہ کیا ہے۔ اس ساری باتوں کا خلاصہ آپ بلد الامین میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کے حکم سے جب اس پاک گھر کی بنیادیں اٹھائیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ خدمت تو ہم سے قبول فرما لے۔ بلا شبہ کہ ہم نے تیرے حکم سے اس مقدس شہر کو آباد کیا، اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، اللہ حکم تیرا ہی تھا، ہم تیرے حکم کی بجا آوری میں لگے رہے، لیکن اب چونکہ ہم اسے بنا چکے ہیں، میرے مالک و مولا اپنا فضل فرما تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ میں آپ کو یہاں ایک سبق کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے۔ جب کبھی مجھ سے آپ سے کوئی غلطی اور سرزد ہو جائے، کوئی کوتاہی سرزد ہو جو اسے ہمیشہ اپنے نفس کی شامت سمجھو اور اس سے اللہ سے معافی مانگو کہ مالک اسے معاف فرما دے۔ اور جب کبھی کوئی بڑا کام، کوئی اچھا کام، نیک کام خلق خدا کی خدمت کے ضمن میں یا دین کی سربلندی کے لیے ہو جائے، اسے مت سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے، مانو کہ یہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا، اللہ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما دے۔ ہماری چھوٹی سی نیکی کے اوپر ہم اتنا اتراء جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتراء جانے کی وجہ سے ہمارا وہ نیک عمل اللہ کی حضور ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، کس قدر سبق کی یہ بات ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام اتنی بڑی عظمت کا کام کرنے کے بعد، جو دنیا انسانیت کا مرکز تھا بیت اللہ، اسے آباد فرمانے کے بعد، اسے تعمیر کرنے کے بعد آپ اپنے عمل پر نازا نہیں ہے، اللہ تیری توفیق سے کیا، تیرے حکم سے کیا، اے مالک الملک تو اپنی مہربانیوں سے اسے ہماری خدمت کو قبول بھی فرما، اسے شرف قبولیت بخش دے۔ اور کہا انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ سنتا بھی تو ہے، جانتا بھی تو ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کسی اور غرض کے لیے یہ کام نہیں کیا، دنیا میں شہرت کے لیے یا اپنی عزت کی بڑائی کے لیے یہ کام نہیں کیا، اللہ تیرے حکم کی بجا آوری میں یہ کیا۔ تو اپنے فضل سے میرے دل کی کیفیت سے واقف ہے، میرے لخت دل اسماعیل کی کیفیت سے واقف ہے،
اسے تو قبول فرما لے میرے اللہ، تو ہر ایک کی سنتا ہے، ہماری بھی سن لے۔ یہ دعا کا خلاصہ مجھے آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ ہم کسی امر پر بھی جب کوئی نیک کام کریں، بجائے اترانے کہ ہمارا سر اللہ کے احسانوں کے سامنے جھک جائے اور عرض کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر دوسری دعا اس مقام پر اللہ سبحانہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی کی، بیان کی، عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، تو ہم دونوں باپ بیٹا کو، مسلمین یہ تسنیہ کا صیغہ، دو کے لیے، دونوں باپ بیٹا کو، مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار رکھ۔ کچھ علماء نے یہاں بات کی اور بڑی روح کو تسکین دینے والی بات ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا نبی جد الانبیاء حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام اپنے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے یہ التجا کریں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک الملک ہمیں اپنا فرما بردار رکھ۔ اب انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ معصوم شخصیات ہیں، ان سے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے، گناہ کا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی عصمت میں ہوتے ہیں، حفاظت میں ہوتے ہیں یہ پاک بندے، یہ ماڈل ہے دنیا میں انبیاء کی ذوات قدسیہ انسانیت کے لیے۔ مگر اس کے باوجود، اتنے بڑے شرف کے باوجود رب سے مانگا کیا؟ اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار رکھ۔ اگر خدا کا خلیل یہ عرض کرے اللہ کے حضور کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھیو، میرے بھائیوں میں آپ کس بات کے ہیں، کس شمار میں آ سکتے ہیں؟ ہمیں تو ہر لمحہ اپنے نفس سے ڈرنا چاہیے، اس کے فریب کاریوں سے ڈرنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہمارے اوپر غفلت کے سائے ہیں، قدم قدم پر ہمیں ڈگمگا دینے والی جو سازشیں موجود ہیں، مگر ہم لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا سیانا ہوں، میں بڑا دانا ہوں، مجھے عقل مند ہوں، لہذا مجھے کوئی بھی ہے گمراہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اگر اللہ کی حفاظت ہے، رب العالمین کی رحمت کا پیرا ہے، تو انسان صحیح راستے پر قائم رہتا ہے، اور نہ قدم قدم پہ انسان کو ڈگمگا دینے والی سازشیں موجود ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ آپ کے بابا، میرے بابا جد الانبیاء حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی بے نیاز نہ سمجھنا، ہمیشہ اس کے حضور جھکے رہنا۔ ہمیں یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں صبح قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے جو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے احکام کی بجا آوری کی کوشش کرتی رہے۔ امتم مسلمتک وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طور طریقے سکھا دے اللہ۔ وارنا مناسک وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ پاک دعائیں جد الانبیاء کی یاد کریں، انہیں نماز میں پڑھیں، نماز کے باہر پڑھیں۔ یہ قبولیت کے الفاظ ہیں جو خدا کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم کی زبان اقدس سے اللہ کی حضور ادا ہوئے۔ اور اس مقام پر آخری اور سب سے اہم ترین دعا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ذکر کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار یہ جو نسل میں تیرے پاک شہر مکہ میں بسا رہا ہوں، تیرے پاک گھر بیت اللہ کے پاس
جسے میں بسا رہا ہوں، اللہ اس نسل میں تو اپنا شان والا رسول آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبعوث فرما دے، انہیں اپنی عزتوں سے نواز، اپنی رحمتوں سے نواز، کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جس کی بشارتیں سارے نبی دیتے آئے، جس کے بارے میں دعائیں کرتے آئے، وہ پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میری نسل میں بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنی عظمت والا رسول ان میں بھیج، کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اور ان کے من کو بھی وہ اجلا کر دے، صاف کر دے، کفر کی غلاظتیں ان سے نکال کر کے، شرک کی بربادیوں سے دور کر کے انہیں تیری توحید کے نور سے رنگ دے۔ وہ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میری نسل میں اٹھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ابتدا میں عرض کی کہ آج بھی یہود و نصارہ مختلف ڈانڈے ملا کر کے یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں جناب خلیل علیہ السلام کی ہمارے بابا حضرت سیدنا اسحاق کے بارے میں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، ہمیں ان کی عظمتوں کا اعتراف ہے، عظیم ترین پیغمبر ہیں خدا کے، ان کی نسل سے انبیاء کا ایک سلسلہ کھڑا ہوا بنو اسرائیل میں، مگر یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ جناب سیدنا اسحاق نے کبھی بھی اس مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا ہو۔ آپ شام میں رہے، آپ شام میں رہے، اور ان کی ساری اولاد شام میں بسی، اسی علاقے میں آپ رہے۔ قربانی جس پیغمبر کی ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ بات مجھے آپ کو سمجھنی چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں ہمارے عام مطالعہ میں نہیں ہوتی۔ میں یہاں پھر دہراؤں گا، اپنے شیخ و مرشد حضور قبلہ سیدی ابو النصر محمد منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ، جس زمانے میں ان کی عیسائیوں کے ساتھ بڑی مٹ بھیڑ ہو رہی تھی نا، آپ کا ابتدائی دور عیسائی وال کی سرزمین میں بڑے بڑے عیسائیوں کے ساتھ حضرت نے جو تھے وہ مطلب مکالمے ہوئے، مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، اس دور کی ایک ان کی تصنیف بڑی لاجواب ہے اس مسئلے میں کہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے تمام تر اعتراضات حضرت نے اس کتاب میں جمع کیے، اور پھر ون بائی ون ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ آئینہ حق کے نام سے لوگوں نے کام کیا ہے، اللہ سبحانہ کے بندے ہر دور میں کام کرتے رہے، اب امت اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ ہماری کمزوری ہے نا۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اپنے دور میں کام کیا۔ میں اپنے بزرگوں سے، یا پروفیسر پرویز ملک صاحب یا دوسرے میرے دوست احباب بزرگ جو میرے بزرگ دوست ہیں، ان سے یہ باتیں میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ جس وقت عیسائیت کا مطلب دور آیا ہے نا اس ہمارے علاقے میں مغلوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد، تو فنڈر نامی پادری، انگلینڈ سے ہی آیا تھا بندہ، بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے علماء ہندوستان کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا، اور یہ للکارتا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ ایسے تھے، تم کہتے ہو عیسیٰ ایسے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ کی بجائے وہ عیسیٰ ابن مریم کی فضیلت کو ثابت کرتا تھا۔ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ جب وہ اس قسم کے مسئلے اٹھا رہا تھا تو اسی سرزمین ہندوستان میں ریاست کیرالہ سے اللہ کے ایک عظیم آدمی مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ اس بندہ خدا نے اس فنڈر کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ بالکل ہر دور میں علماء نے کام کیا۔ میں یہ فخر سے بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس ایریے میں
سیدی مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ عیسائیت کے اوپر جتنا کام کیا شاید ہی کسی اور کے حصے میں یہ بات آئی ہو۔ ان کی کتاب اگر آپ کو مل جائے آئینہ حق، اس مسئلے کے اوپر آپ اس کا مطالعہ کریں، انہوں نے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ عیسائیوں تم کہتے ہو کہ جناب اسحاق کی قربانی ہوئی ہے، قربانی حضرت اسحاق کی نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا گیا، اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ دلائل سے آپ نے پوری بحث سمیٹی۔ آپ کی توجہ کے لیے میں نے اسی صرف بات عرض کی، اللہ آپ کو توفیق دے تو اسے دیکھیے گا۔ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں حضرت خلیل علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان میں اپنی عظمت والا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں تیری کتاب اور دنائی کی تعلیم دے اور انہیں صاف ستھرا کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، حضور کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں اپنے ابتدائی اپنے میلاد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے بابا حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ جو دعا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جس رسول کی دعا مانگی تھی، وہ دعا کا ثمر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے بابا جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سنو لوگوں، جس محمد کی، جس نبی کی بشارتیں سیدنا مسیح ابن مریم دیتے چلے گئے، میں حضرت مسیح ابن مریم کی بشارتوں کا نتیجہ ہوں۔ وہ نبی جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے گئے اپنی قوموں میں، اپنی قوم میں، فرمایا کہ میں ان بشارتوں کا ثمر ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا کے پیٹ میں تھا، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن عطر میں تھا۔ یہ کبھی دوبارہ کو موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا کہ لوگوں کو جس بطن عطر میں، جس رحم پاک میں خاتم الانبیاء کا نور پدا ہو، یارو اس کے ایمان پر شک کیا جا رہا ہے، اس کے ایمان کو مشکوک قرار دیا جائے۔ وہ ماں اگر مومن نہیں ہے تو پھر دنیا میں ایمان ملے گا کہاں پہ؟ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے کہ میری اماں جب میں حاملہ تھا، میری اماں حاملہ تھی اور میں ان کے بطن عطر میں تھا، میری اماں محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھا کرتی تھی اور حضور فرماتے کہ میں اپنی ماں کے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ میں جب پیدا ہوا، میری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کیا کہ مجھ سے اللہ نے ایک ایسا نور پیدا کیا جس کی برکت سے میں نے مکہ مکرمہ میں اپنی کٹیا میں موجود ہوتے ہوئے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ یہی وہ دعائے مقدس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو آپ کے لیے خدا کی بارگاہ میں اللہ کے خلیل نے عرض کی تعمیر کعبہ کے بعد، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار ان میں اپنی عزت والا وہ رسول اٹھا جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ آج کے اس درس مبارک میں کچھ دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو اس مقام پر مذکور تھیں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ میری التجا ہے کہ آپ ان مقدس دعاؤں کو یاد کریں۔ یہ سارا صرف ہمارے ائمہ کے اوپر نہ چھوڑیں، آپ خود ان کو یاد کریں۔ اب آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں،
یہ مسئلہ سن لیجئے، خواہ فرض پڑھ رہے ہیں، خواہ وتر پڑھ رہے ہیں، واجب نماز ہے یا آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، تو جس وقت انسان درود شریف پڑھ لیتا ہے نا، درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، آگے ہم دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا جس وقت ہم پڑھتے ہیں، یہاں علماء فقہا اجازت دیتے ہیں کہ بڑا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ نے آپ کو قرآن کریم کی دعائیں یاد کرنے کی سعادت بخشی ہے، یا احادیث میں وارد جو دعائیں، اس مقام پر جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سلام سے پہلے پہلے کوشش کیجیے، کبھی یہ نظارہ لیا کریں، کبھی یہ لذت لیا کریں کہ نماز فرض میں تو صرف اس لیے اتنی زیادہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی تاکہ نمازیوں کا لحاظ ہو، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا لحاظ ہو، ورنہ اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کی جتنی دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں آپ اس مقام پر پڑھ سکتے ہیں، ان کو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ سے التجا کرنا اور پھر حالت نماز میں التجا کرنا، پھر انبیاء کی سنت میں التجا کرنا، یہ سارے عوامل ایسے ہیں کہ جس سے میں امید کرتا ہوں اللہ کے کرم سے کہ اللہ رد نہیں کرے گا۔ یہ دعائیں آپ کے میرے جد اعلیٰ جد الانبیاء حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی پاکیزہ دعائیں ہیں۔ اللہ توفیق دے انہیں یاد کریں اور انہیں نماز کے علاوہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ خلاق عالم ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔